حبیب خدا کے تعلق سے، اسی حبیب خدا کے تعلق سے ایک بہت بڑی عبادت جس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھنے والے وہ کسی اور پھیرے میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے ایک بہت بڑی عبادت جو رب کو بہت محبوب اور پسند ہے، اس عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، اور اس عبادت کا نام ہے محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ محبت رسول، جس کی ایک اعلیٰ منزل ہوتی ہے اور انتہائی منزل ہوتی ہے، جس کا نام ہے عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس میں ایک کمال حاصل ہو جائے تو صوفیاء اور عشاق اس کے لیے لفظ عشق استعمال کرتے ہیں۔ عشق یہ باضابطہ ایک عبادت ہے، حضور سے محبت کرنا باضابطہ ایک عبادت ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ نماز پڑھنی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اسی طرح حضور سے محبت کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور حضور سے محبت وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ اس محبت سے کسی مومن کا دل کبھی خالی نہیں رہا، انبیاء کا دل بھی کبھی خالی نہیں رہا۔ انبیاء اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں، انہوں نے بھی رب کے نبی سے سچی محبت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں موجود ہیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی شان اور اللہ کے نبی کی امت کی شان سنی تو ان کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کاش تو مجھے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل فرما دیتا اور مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں داخل فرما دیتا۔ ہر مومن نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کی، وجہ یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں 20 مقامات پر صریح لفظوں میں موجود ہے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بلند شان عطا فرمائی، اور یہ انداز جو قرآن مجید میں ہے یہ محبت کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات خدا کی ہے، پھر انبیاء کی ہے، اور پھر صحابہ مصطفیٰ کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، مثال کے طور پر اس ایک ہی مقام کو لے لیجئے، کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی ہوگا تو اس کو یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ اتنا بڑا حکم، اتنی بڑی بات ضرور ہے کہ اس کے پیچھے محبت کار فرما ہو، ورنہ اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا ارشاد اتنی جلدی رب کی طرف سے نافذ ہو، یہ سوائے محبت کے ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد ایک مدت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، رب کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا اسی کو دوبارہ اس آخری امت کا قبلہ بنایا جاتا۔ اب کعبہ مدینہ المنورہ میں جس طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بیت المقدس اور پشت کی طرف خانہ کعبہ، حضور نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کے دوران بار بار حضور کے دل میں آج خیال آتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے،
بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے. خانہ کعبہ پیٹھ کے پیچھے ہے, حضور کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. جب حضور کا رخ سامنے کی طرف بیت المقدس کی طرف ہے تو سارے صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کی محبت کے کہ نماز کے اندر ہی حضور کا یہ دل چاہ رہا ہے, اور اس تمنا میں اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک, چہرے مبارک اٹھا رہے ہیں, یعنی جبرائیل کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی حضور کو بھی اپنے رب کی محبت پر اتنا ناز ہے کہ آج اگر ایک خیال میرے دل میں مچلا ہے تو ضرور آج میرا خدا میری مرضی پوری کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجتا ہی ہوگا. ایک امید, اس امید میں اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھاتے ہیں, اس انتظار میں کہ جبرائیل اب آتے ہوں گے. رب جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے پیارے نبی, بار بار جو آپ کا چہرہ آج نماز میں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے, آپ کا چہرہ آسمان دیکھ رہا ہے اور رحمان آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے. قد نرا, تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں, تقلب وجهک فی السماء ای الی السماء, آسمان کی طرف جو آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے, ہم آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ان قریب ہم آپ کو ضرور بالضرور ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کے بارے میں آپ راضی ہیں, آپ خوش ہیں, آپ راضی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ إِلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي تُرِيدُهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تُرِيدُهَا. ہم ضرور اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے, تُرِيدُهَا, جس کا ارادہ آپ کر رہے ہیں, جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا قبلہ بنے, ہم اسی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی جملہ استعمال نہیں فرمایا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تُرِيدُهَا, جس کا ارادہ آپ نے کیا ہے ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہے. بلکہ رب فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے نبی جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم خدا آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے, ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ راضی ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ بات بھی بہت بڑی تھی, اتنی بات بھی بہت تھی جس میں آپ راضی ہیں, ہم اس قبلے کی طرف آپ کو ضرور پھیریں گے. تھوڑی دیر کی نماز تھی, ختم ہونے میں سارا دن نہیں گزرتا, تھوڑی دیر کی نماز تھی, لیکن خدا کو اپنے محبوب کی رضا اور اپنے محبوب کی خوشنودی اتنی پسند ہے کہ خداوند قدوس نے نماز تک انتظار کرنے کی زحمت بھی اپنے حبیب کو نہ دی اور انتظار نہ کروایا, بلکہ نماز کے اندر ہی ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ کا دل مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا ہے. آپ نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, آپ اسی وقت اپنے رخ روشن کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. جو قبلہ آپ کو پسند وہی خدا کو پسند ہے. خداوند قدوس کے اس فعل نے, خدا کے اس حکم نے کیا ثابت نہیں کر دیا؟ اگر قرآن کی کسی اور آیت پر غور نہ بھی کیا جائے, کیا یہ ایک آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں کہ اتنا بڑا حکم اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے حبیب کی خاطر دیا جا رہا ہے؟ آج ایک چھوٹی سی مسجد, اس کے نمازی, اس میں بھی وقت کی تبدیلی کرنی ہو تو کم سے کم
ایک نماز پہلے بتایا جاتا ہے، ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے، ہم کل سے عشاء کی نماز 8:30 بجے ادا کریں گے مثلا، ایک دن پہلے، اس نماز کے آنے سے بہت پہلے، کل سے ہم نماز اس وقت ادا کریں گے. لیکن یہاں نماز کو نماز ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی بات ہے. سمت قبلہ تبدیل ہو رہی ہے، قیامت تک کے لیے تبدیل ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کو عمل میں لایا جانا ہے. این نماز کے اندر اپنے محبوب کی مرضی پوری کی جا رہی ہے. یعنی دوسری بات یہ سمجھو کہ اس محبوب خدا کی شان یہ ہے، یہ محبوب خدا اپنے گھر میں ہو تو وہاں، بستر میں ہو تو وہاں، راستے میں ہو تو وہاں، سواری پر ہو تو وہاں، بیٹھا ہو تو وہاں، حتیٰ کہ نماز کے اندر موجود ہو تو وہاں بھی یہ اپنے خدا سے بات کرتا ہے. اس کا خدا اپنے محبوب سے بات کرتا ہے. جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، انہیں جب اللہ سے بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پہ جانا ہوتا. وہ طور پہ جاتے اور وہاں جا کر خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے. اور میرے محمد کی شان یہ ہے، جہاں کھڑے ہو جاتے اسی کو طور بنا کر چھوڑا کرتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے وہ بھی طور، جہاں کھڑے ہو جاتے وہ بھی طور. یعنی شان یہ ہے، اے حبیب تو اپنے بستر کے اندر بھی ہوگا، تجھے مجھ سے بات کرنی ہے تو تو مجھ سے کر لینا، اور مجھے تجھ سے کرنی ہو تو میں تجھ سے کر لوں گا. اگر اس ایک آیت کریمہ پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کر لیا جائے تو آشکار ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اس شان کا 1000واں حصہ بھی اللہ کریم نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. 1000واں حصہ بھی اللہ کریم نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. یہ محبت خدا ہے کہ کوئی اعتراض اس کے محبوب پر کرے، جواب خدا دے. یہ محبت خدا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو اتنا بھی انتظار نہ کروائے کہ نماز ختم ہونے تک کا انتظار کرے، بلکہ نماز ہی میں حکم بھیج دے، جبرائیل یہ پیغام لے کر جا اور میرے نبی کو جا کے یہ پیغام سنا دے. اے حبیب ختم نماز کا انتظار نہ کیجئے، آپ اسی کیفیت میں اپنی مرضی پوری کرتے ہوئے مسجد حرام کی طرف رخ انور کر لیجئے. آپ کی مرضی ہے مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے. بلکہ ہم تو پہلے کہہ چکے، جس طرف آپ کی مرضی ہوگی خدا اسی کو قبلہ بنا دے گا.